نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتیاں کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین کرام نے نقل فرمایا کہ چند کافر اور مشرک لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جنہوں نے کفر اور شرک تو کیا ہی تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے گناہ، قتل، زنا اور بڑے بڑے گناہ کیے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم ایمان کیسے لائیں؟ ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، ان بدعمالیوں کا کیا بنے گا؟ کیسے ان سے معافی ملے گی؟ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتیاں کی، کفر کر کے، شرک کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے اپنا نقصان کیا، اپنے آپ پر جن لوگوں نے زیادتیاں کیں، ان کو فرما دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بخشنے والا اور مہربان اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب ساری چیزوں کو پیدا کیا تو اسی وقت سے اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر چکی ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے رحمت کو پیدا فرمایا تو رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے، اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا، باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے رحمت کے اپنے پاس رکھے، اور آپ نے فرمایا وہی ایک حصے کی وجہ سے آج مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا فرمایا، باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مسلمان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے عذابات کتنے سخت ہیں تو کوئی مسلمان جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کرنے لگے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور کو رحم میں شریک نہ کر۔
صرف ہم پر رحم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے ایک کشادہ چیز کو بند کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، صرف ہم پر نہیں سب پر اللہ کی رحمت کی دعائیں کیا کرو۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جس نے 99 بندوں کو قتل کیا تھا، کسی درویش کے پاس گیا، پوچھا کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے، میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندوں کو قتل کر دیا۔ پھر کسی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے رہنے والے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کر رہو، نیک اعمال کرو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اب وہ اس بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی۔ راستے میں جب موت آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، دونوں قسم کے، رحمت والے فرشتے، جنت والے بھی اور جہنم والے۔ فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں، جنت والے کہتے ہیں ہم نے اس کی روح کو جنت میں لے کر جانا ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے اس کی روح کو جہنم میں لے کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی ایک فرشتہ فیصل بنا کر بھیجا کہ جا کر ان میں فیصلہ کرو۔ فیصلہ اس نے یہ کیا کہ زمین ماپ لی جائے، آگے والی جو زمین ہے اس بستی تک وہ زیادہ ہے یا پیچھے والی زمین زیادہ ہے، جو زمین زیادہ ہوگی اسی کے مطابق اس کو شمار کیا جائے گا۔ اگر آگے والی زمین زیادہ ہے جہاں یہ جا رہا تھا تو پھر سمجھو یہ جہنمی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر آگے والی زمین کم ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ زمین ماپی گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین آگے والی زیادہ تھی لیکن اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کو سمیٹ کر زمین کم کی اور اس کو جنت کے اندر لے جایا گیا۔ 100 بندوں کے قاتل کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ ایک بندہ جس نے ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ اڑا دینا، آدھی سمندر میں اڑانا اور آدھی خشکی میں اڑانا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اجزاء کو جمع کیا، پوچھا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے یہ وصیت کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم اللہ کو ملے اور اللہ مجھے عذاب دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے میں نے بخش دیا، تو ڈرا تو ہے نا مجھ سے، میں نے تجھے بخش دی۔ بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ایک بڑا عبادت گزار اور ایک گناہ گار تھا۔ جو عبادت گزار اور نیک تھا وہ اپنے بھائی کو منع کرتا رہتا، بھئی یہ گناہ کے کام نہ کیا کر۔ وہ گناہ گار کہتا کہ یار میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ایک دن اس نے کسی بڑے گناہ میں مبتلا اس کو دیکھا تو نیک اور عبادت گزار بھائی نے اس کو کہا، قسم اٹھا کر کہا کہ آج تو اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے تو اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ جملہ پسند نہ آیا، دونوں کی موت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس گناہ گار کو بخش دیا اور اس نیک اور عبادت گزار کو جہنم میں ڈال دیا۔ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش کی۔ مثال کیا، واقعات ایسے بن گئے کہ مثال بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آئے، ان کے پاس چادر ہے، چادر کے اندر انہوں نے پرندوں کے بچے اور پرندوں کی ماں وہ اس نے چھپائی ہوئی ہے۔ آیا اور اس نے آ کر کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا، کسی درخت سے مجھے پرندوں کے بچوں کی آوازیں آئیں گھونسلے سے، میں نے وہ پرندوں کے بچے اٹھا لیے، چادر کے اندر چھپا لیے۔ تھوڑی دیر میں پرندوں کے بچوں کی ماں آئی اور آ کر میرے سر پر منڈلانے لگ گئی۔
میں جدھر جاتا ہوں وہ بچوں کی ماں میرے پیچھے پیچھے، میں نے چادر ہٹائی، وہ بچوں کی ماں اپنے بچوں سے آ کر چمٹ گئی، میں نے اس کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر نکالو۔ صحابی نے وہ چوزے، وہ پرندے باہر نکالے، پرندوں کے بچے۔ اب ماں اب بھی اپنے بچوں کے ساتھ چمٹی ہوئی، چمٹ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کر رہی ہے، حالانکہ اس کو چھوڑ دیا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ اڑ جاتی، لیکن اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہ کہیں نہیں جا رہی۔ فرمایا جس طرح یہ اپنے بچوں سے اس قدر پیار اور مہربان اور رحم کر رہی ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی کئی درجے زیادہ مہربان۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، سامنے مسلمانوں کی بستی تھی، وہاں دیکھا ایک عورت چولہے پر ہانڈی اور سالن پکا رہی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے قریب ہے، کھیل رہا ہے۔ جو ہی چولہے میں آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ اٹھا کر بچے کو پیچھے کر لیتی، بچہ پھر قریب جانے لگتا ہے، پھر شعلہ بھڑکتا ہے، وہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کر پھر پیچھے کر دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا بتاؤ کیا یہ ماں برداشت کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے؟ آپ نے صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے آگ میں جلیں، اللہ بھی یہ نہیں چاہتے۔ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا اللہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے تو کوئی ماں تو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی، اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیوں ڈالے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور آپ رونے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں، لیکن ان بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو سرکش اور نافرمان ہیں، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا، وگرنہ اللہ چاہتے نہیں کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جائیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور یہ رحمت کے مستحقین لوگ کون ہیں؟ رحمت کے مستحق لوگ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت میں نے لکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا اور تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کانٹے دار جاڑیوں والے راستے سے جب گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہے کہ میرا کوئی کپڑا کسی کانٹے میں لگ کر پھٹ نہ جائے۔ فرمایا تقوی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ آس پاس کفر، شرک، بدعات، رسم و رواج، گناہ کے اندھیرے ہوں گے، کانٹے ہوں گے، بندہ ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جائے۔ یہ ہے تقوی، اور اصل تقوی کا معنی ہے خوف خدا، اور یہ تقوی نسخہ عمل ہے، عمل کرنے کا نسخہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اکثر مقام پر جب بھی کوئی حکم فرماتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو تو ساتھ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب دل میں ہوگا تو پھر احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور رحمت کے مستحقین اللہ رب العزت نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دل سے اور اخلاص سے نیکی کرنے والے ان کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ اور فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہم نے نازل کی، اس کی تابعداری کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ رحمت کے بہانے، اللہ تو رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں، یا اللہ فلاں بندے پہ رحم کر، یا اللہ فلاں پہ رحم کر، یا اللہ فلاں پہ رحم کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہو گئی۔ تو گویا جن جن کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا اصلح من لسانہ، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو زبان کے اعتبار سے درست ہے، جس کی زبان اور گفتگو اچھی ہے، جو اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے، یا اللہ اس پہ رحم فرما۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ نظر لنفسہ وبکا علی ذنوبہ، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو اپنے آپ میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ اور فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى سمحا اذا اشترى، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو جب کوئی چیز خریدے اس وقت بھی نرمی والا معاملہ کرے، جب کوئی چیز بیچے اس وقت بھی نرمی والا معاملہ کرے، جب کسی کا حق دینا ہو یا حق لینا ہو اس وقت بھی نرمی والا معاملہ کرے، اس پر بھی اللہ کی رحمت۔ اور آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی الغداۃ ثم یخرج یعود مریضا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو صبح فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد کسی بیمار کی بیمار پرسی اور عیادت کے لیے جائے۔ فرمایا جب عیادت کے لیے جاتا ہے یکتب اللہ لہ بکل قدم حسنہ ویمحی عنہ سیئہ، اللہ ہر قدم کے بدلے اس سے ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فإذا جلس عند المریض، اور جب جا کر بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو فرمایا غرق فی الاجر، اس وقت تو اجر اور ثواب میں غرق ہو جاتا ہے، اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ رحم اللہ من صلی قبل الظہر 4 رکعات، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اور فرمایا رحم اللہ من سمع منی حدیثا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ اوعى له من سامع، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے میری حدیث سنے اور اس کو آگے پہنچائے، اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور فرمایا بہت سارے مبلغ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس تک حدیث پہنچائی گئی وہ اس کو زیادہ یاد رکھتا ہے پہنچانے والے کی بنسبت، تو اس طرح حدیثیں اور آگے جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو رات کو اٹھے نماز کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اگر اس کی بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اور اللہ کی رحمت ہو اس عورت پر جو رات کو نماز کے لیے اٹھے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھائے، اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ آج اگر اس طرح کوئی کرے، بیوی اگر خاوند کے منہ پہ چھینٹے مارے پانی کے، تو وہ آگے سے کیا کرے؟ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو ایسا کرنے والے پر اور ایسا کرنے والی پر۔ تو یہ ہیں رحمت کے مستحقین لوگ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وسلم حساب
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.